محترم جناب حضرت علامہ مدثر اعوان صاحب ڈائریکٹر منہاج القان آسٹریا، محترم المقام محترم جناب خواجہ نسیم صاحب صدر منہاج القان آسٹریا، و محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس محفل میلاد میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی اس محفل پاک کے صدقے محترم جناب ملک محمد امین صاحب کہ گھر میں مال میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ سامعین مکرم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میلاد، ہم چاہتے ہیں کہ اس محفل سے ہم کچھ علمی چیزیں سیکھ کر جائیں۔ میلاد کا مطلب ہے پیدائش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہم یہ محفل مناتے ہیں، اور پیدائش سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس دنیا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اقدس کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ کی تخلیق جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام زمین و آسمان کائنات کی ہر چیز سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمائی۔ تخلیق کریشن آپ کی سب سے پہلے ہوئی، مگر پیدائش آپ اس دنیا میں تشریف لائے جب اس کی خوشی میں یہ محافل ہم منعقد کرتے ہیں۔ ہم جو ہیں آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ ولادت باسعادت کی فضیلت اور میلاد اور پیدائش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو معجزات ہوئے، برکات نازل ہوئی، وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ میری جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا مقصد کیا تھا، آبجیکٹو ایم کیا تھا، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا۔ میری گفتگو کا عنوان کیا ہوگا؟ مقصد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کا قائد، اگر آپ کا لیڈر بیانہ میں تشریف لائے، آپ کا کوئی بزرگ تشریف لائے، آپ کے والدین میں سے کوئی تشریف لائیں، آپ کے پیر و مرشد تشریف لائیں، آپ اس کے لیے بہت زیادہ محافل کریں، بہت ریسیپشن کریں، استقبال کر دیں، بڑا گرم جوشی سے استقبال کریں، مگر اس سے یہ نہ پوچھیں کہ وہ کیوں تشریف لائیں، اور اگر وہ بتائیں کہ میں اس لیے آیا ہوں، آپ جس مقصد کے لیے وہ تشریف لائیں وہ پورا نہ کریں تو کیا وہ خوش جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ جس مقصد کے لیے آپ کے پیر و مرشد آئے، آپ کے والدین آئے، آپ نے وہ نہیں کیا، آپ کہتے ہیں میں بہت خوش ہوں، دیکھیں اتنے بندوں کے ساتھ میں نے استقبال کر دیا، یہ محفل کر دی، سب پر حق ہے۔ وہ یہ چیز سے آپ کی محبت کو دیکھیں گے کہ آپ کو محبت ہے، مگر وہ کہیں گے کہ الٹیمیٹلی جس مقصد کے لیے میں آیا وہ پورا نہ ہوا۔ کاملاً محبت، کاملاً عشق، کاملاً تعلق اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخصیت جس مقصد کے لیے آئی، آپ کے پاس کوئی بھی آ جائے، آپ اس کو اچھا کھانا کھلا دیں، اس کو استقبال کر، اٹھ کر ملے، اس کو سٹیج پر بٹھا، سب کچھ ہو جائے، لیکن جس مقصد کے لیے آپ کہیں نہیں وہ میں پورا نہیں کروں۔ کاملاً جو محبت ہوتی ہے، کاملاً جو تعلق ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس مقصد کو بھی پورا کر دیا جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کاملاً تعلق غلامی، کاملاً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے ساتھ لگنے والی مٹی کے ساتھ جو ہمارا کاملاً عشق اس وقت پورا ہوگا کہ جب جس مقصد کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس مقصد کو بھی پورا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ آپ کے وصال کے بعد اس مقصد کو پورا کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ غیر مسلم نہیں کریں گے، فرشتے نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں پر وہ ذمہ داری آئے گی۔ اور جو دین کا کام کرتے ہیں، کچھ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب ان کی ڈیتھ ہوگی، ہم تو ڈرتے ہیں نا کہ قبر پہ کیا ہوگا، اکیلے ہوں گے۔ یہاں اکیلے نہیں رہ سکتے، یہاں وہ جی دل گھبراتا ہے، لوگ نہیں ہیں، اکیلے کتنے عرصے تک رہے۔ وہاں اندھیری کوٹھڑی، کوئی بھی نہیں ہے، رات اندھیری، سب چلے گئے، ماں باپ بھی چلے گئے۔ قرآن کا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ، ماں باپ قیامت کو روز دیکھ کر بھاگ جائیں گے، یہ مجھ سے دیکھیے نہ مانتے۔ قرآن کہتا ہے بیوی، بیٹے، بچے، اولاد، والدین، بہن بھائی سب بھاگ جائیں گے، قبر میں رکھ کر چلے گئے۔ ہم ڈرتے ہیں، لیکن اولیاء کرام کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب ان سے سوالات پوچھے جا رہے ہوں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، جب تیسرا سوال پوچھا جائے گا ما كنت تقول في حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دکھایا جائے گا، کہا جائے گا اس شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہا کرتے تھے، کیا پہچان ہے، کیا کہا کرتے تھے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو یہ کون تھا، اس کا پہچاننا تو دور کی بات، میں اس کو پہچانتا ہوں، کیونکہ یہ دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دین کے لیے جدوجہد کرتا تھا، کوشش کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اس دنیا میں بھیجا، میلاد آ گئی نا، بھیجا، اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور دین بھی بھیجا، اسلام بھی۔ کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ جو اسلام کا نظام ہے دوسرے تمام نظاموں پر، اسلام کا سسٹم ہے دوسری تمام سسٹم پر غالب کر دے۔ یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہو، ان ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پر ہمارا تعاون ہوتا ہے، ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، ہمارے دوست رہتے ہیں، ہم ادھر پیدا ہوئے، ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر اسلام کو دوسرے تمام نظاموں پر غالب کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تلقین کی، سب کچھ کیا۔ یہ آپ کی رسپانسبلٹیز آف پروفیٹہڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری تھی، علماء فرماتے ہیں، مگر مقصد بعثت جو مین آبجیکٹو ہے، مین ایم ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کا، وہ کیا تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اسلام کو غالب کر دیا جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امپلیمنٹ کر دیا جائے، نافذ کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہ صرف کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہو، اسلامی ممالک کے آئین میں لکھا ہوا ہو، عمل نہ کیا جائے۔ عمل کون کرتا ہے؟ جو خود پاک ہوتا ہے، جو خود آنیسٹ ہوتا ہے، جو لیڈر، جو حکمران خود آنیسٹ ہو، چور نہ ہو، بددیانت نہ ہو، کرپٹ نہ ہو، وہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے۔ باقی کہیں گے بس لکھا رہے، لیکن آپ کہیں چور سے چوری ختم کروانی ہے، کیا ہو سکے گی؟ نہیں ہو سکے گی۔ چور اتنا بڑا ایجنڈا دے دے جی یہ میرے پاس شکے ہیں، نہیں ہو سکے گی۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم میلاد، اب پتہ چل گیا نا کہ میلاد کا مقصد کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مقصد کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اسلامی نظام کو دوسرے نظاموں پر
غالب کر دیا جائے، دنیا کے جس ملک کے اندر شخص رہتا ہے، جو تنظیم، جو تحریک، جو قائد صحیح معنوں میں اسلامی نظام کو غالب کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا کے کسی کونے کے اندر جو شخص رہتا ہو، غیر مسلم کنٹریز کے اندر رہتا ہو، اس کے اوپر لازم وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، نیکی کے ساتھ تعاون کرے، کوآپریشن کرے، ساتھ دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزید کی کیا جنگ تھی؟ کیا یزید نے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد 5 نمازیں نہیں ہوں گی، 6 نمازیں ہوں گی؟ کیا یہ کہا تھا؟ یا مغرب کی نماز وہ 3 فرض نہ پڑھیں، 5 پڑھیں یا 4 پڑھیں؟ کیا یہ یزید نے کہا تھا؟ نہیں کہا تھا۔ وہ خود نماز پڑھاتا تھا، امام مسجد تھا، کچھ سپاروں کا حافظ تھا، عمرے کیے، سب کچھ تھا، لیکن 3 خامیاں تھی۔ حضرت امام حسین امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، اپنے کئی خطبات میں فرمایا، کبھی 4 کبھی 3 خامیاں، یہ خامیاں ہیں، اس خامیوں کا شخص میرے نانا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ دین کا کانسیپٹ دے رہا ہوں، میلاد کا مقصد بتا رہا ہوں۔ میلاد کا مقصد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سمجھا، حضرت علی المرتضیٰ نے سمجھا، صحابہ کرام نے سمجھا، حضرت امام حسن علیہ السلام نے سمجھا، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام حسن عسکری، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام تقی، حضرت امام نقی، بڑے بڑے آئمہ نے سمجھا، تو انہوں نے اپنی زندگیاں دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے لیے لگا دی۔ ان میں سے اکثر کی جو شہادت ہے یا قبر مدینہ یا مکہ میں نہیں بنی، دین کی خدمت کے لیے دور نکل گئے۔ اکثر کی جو وصال ہوا، شہادتیں ہوئیں، وہ دور ہوئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطابات میں فرمایا کہ یزید کے اندر مین جو زیادہ تر فرمائی کہ 3 خامیاں ہیں، اور کوئی بھی اسلامی حکمران کے اندر 3 خامیاں ہوں گی، اس کا ساتھ نہ دو۔ اگر میرے حسینی نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو، حسینیت ایک نظام کا نام ہے جو نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کے لیے میلاد ہوا، میلاد مصطفیٰ، جس کے لیے ولادت ہوئی، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کوفہ خاموشیوں کا نام، ظلم پر خاموش رہنا۔ یہ کوفہ صرف ایک شہر کا نام نہیں ہے، کوفی صرف ایک قوم کا نام نہیں ہے، ایک ملت کا نام نہیں ہے، یہ قیامت تک وہ لوگ جو ظالم کے ظلم پر خاموش رہے ان کو کوفی کہتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور امام علی مقام نے فرمایا ظلم کے خلاف جتنا، یہ اسلامی ممالک کی بات، ان کے ساتھ تعاون کے حوالے سے، ان علاقوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کہا کہ یزید ظلم کرتا ہے، ظالم ہے، یزید شراب پیتا ہے، یزید بیت المال کا جو خرچہ ہے اپنے احباب کو، اپنے اوپر اور اپنے جو رشتہ دار ان بھی لوگ ہیں ان پر لگاتا ہے۔ یہ 3 خامیاں ہیں، ایسے شخص کو اسلامی حکومت پر حکمرانی کا حق نہیں ہے، اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی، پورے خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان قربان کر دی، صرف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اسلامی ممالک حکمران یہ نہیں ہیں؟ ہم پھر بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ جو میلاد تھا، ولادت مصطفیٰ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری تھی، اس کا جو مقصد ہے اس کو بھلا بیٹھے۔ باقی سب کچھ کر رہے ہیں لیکن مقصد کو پانے کے لیے کوشش نہیں کر رہے، ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے جو اس مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے بار بار کہا الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جو زمین میں حکومت حاصل کرتے ہیں، اقام الصلاۃ، عبادات کا نظام وہی صحیح طور پر رائج کر سکتے ہیں۔ اب ایک اسلامی ملک کے لوگوں میں غربت ہو، بے روزگاری ہو،
وہ شخص نماز پڑھے گا تو وہ کہے گا میری بیٹی بیمار ہے، کینسر ہو گیا ہے، کوئی علاج نہیں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، میری ماں بیمار ہے، 2 وقت کا کھانا نہیں، پریشانی وہی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی سربراہی سنبھالی، جب آپ سربراہ بنے، آج کی زبان میں آپ کہہ لیں پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بنے، تو آپ نے سب سے پہلے بے روزگاری کو ختم کیا۔ سب سے پہلے کیا کیا؟ بے روزگاری کو ختم کیا۔ یہ میں کوئی آپ کو اخباری کوئی بیانات نہیں بتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ ان امپلائمنٹ، جاب لیسنس ختم کی۔ اسلام کا تصور، اسلامی نظام کی بنیاد، فاؤنڈیشن وہ یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے لوگ، سینکڑوں لوگ، 300 کے قریب لوگ بے روزگار ہو کر مکہ سے آئے۔ ان کے پاس روزگار نہیں، ان کے پاس روزگار مکہ میں تھا، مدینہ منورہ میں آئے، اپنا جو روزگار ہے اس کا آدھا حصہ ان کو دے دو، جس کے پاس زمین ہے اس کی آدھی زمین اس کو دو، وہ اس کو کاشت کر کے خود ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ حضور کا میلاد اسی لیے ہوا، ولادت اس لیے ہوا کہ اس نظام کو بڑے ہو کر آپ پیدا ہوئے، بچپن گزارا، پھر جب بڑے ہوئے تو یہ نظام لائے۔ ایک یہودی ایسا نہیں تھا جو بھوکا سوتا ہو۔ یہودیوں کی اکثریت ہی مدینہ منورہ کے اندر، غیر مسلموں کی اکثریت ہی، کوئی یہودی اور غیر مسلم بھوکا نہیں سوتا تھا۔ آج ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اسلامی نظام سے دور ہو گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، میلاد اور پیدائش کے مقصد سے دور ہو گئے ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، مالی جو عبادات ہیں اس کو تب رائج کیا جا سکتا ہے جب حکومت، اقتدار اچھے لوگوں کے، اہل حق کے آئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ۔ فرمایا ہر دور کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اہل حق بھی آئیں گے موسیٰ کی شکل میں۔ موسیٰ اہل حق کی علامت ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں ہوں گے، اور اہل باطل بھی ہوں گے، فرعون، حامان اور قارون۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، صحیح طور پر امر بالمعروف، نیکی کا حکم بھی تب ہو سکتا ہے، اور منکر سے نہیں بھی تب ہو سکتی ہے جب الذین ان مکناہم فی الارض۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے حکمرانی عطا کر، مجھے حکمران بنا۔ یہ میں قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو، باقی کئی دعائیں آپ کو یاد ہوں گی، یہ میں دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا رہا ہوں۔ فرمایا وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یا اللہ اپنی مدد سے مجھے سلطان بنا، بادشاہ بنا، مجھے حکمرانی دے، جو نظام تو نے مجھے قرآن کی شکل میں عطا کیا اس کو نافذ کر دوں، اس کی امپلیمنٹیشن کر دوں، صرف قرآن میں لفظوں میں نہ رہے، صرف یہ آئین نہ بنے، صرف کانسٹیٹیوشن نہ بنے اسلامی مملکت کا، بلکہ اس کو نافذ بھی عملاً تب کر سکتا ہوں جب اہل حق کے حق ہاتھ میں حکمرانی آ جائے۔ اسی لیے خود دعا فرمائے وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بتائی گئی، وَجَعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، یا اللہ مجھے وزیر خزانہ بنا، مصر کے خزانوں پر مجھے وہ کر، تب میں ان کے اندر غربت، بے روزگاری، ان چیزوں کو ختم کروں گا، مہنگائی کو ختم کروں گا مصر کے اس معاشرے کے اندر۔ حضرت شموئیل علیہ السلام بزرگ ہو گئے، عمر زیادہ ہو گئی، پیغمبر تھے، قیادت کر رہے تھے، لیڈر تھے۔ قوم نے کہا اب بزرگ ہو گئے ہیں، کوئی ہر ایک کے کام کرنے کی ایک عمر ہوتی ہے، جو بہت زیادہ عمر ہو جائے تو اعضاء اس قابل نہیں رہتے کہ صحیح کام کر سکے، اس لیے ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ کے نبی اور رسول تھے، ان کو عرض کیا، قوم نے، قرآن مجید کے اندر ہے، نام نہیں آیا لیکن تفاسیر میں نام ہے، ان سے عرض کیا قوم نے کہ ہمارے لیے کوئی لیڈر آپ اللہ رب العزت سے مانگے۔ انہوں نے لیڈر مانگا، انہوں نے کہا طالوت آپ کا لیڈر ہوگا۔ انہوں نے کہا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، یہ تو بہت بڑا جاگیردار نہیں ہے، اس کے پاس تو جاگیریں نہیں ہیں، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، ہم سمجھتے ہیں مالدار اس کو اپنا حکمران بنانا چاہیے، اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ رب العزت تمہیں
اس شخص کو اپنا حکمران چننے کا حکم دیتا ہے جو بسطتاً فی العلم، جو علمی صلاحیت بھی رکھتا ہو. جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہو. کیا پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا؟ کس چیز کے نام پر بنا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہی نعرہ لگایا گیا تھا. اسلام کے نام پر بنا ہے. اب جب تک کسی شخص کے اندر اسلامی نالج نہیں ہوگا، اب ایک شخص ہے، اس کو آپ کسی اسکول کا پرنسپل بنا دیں، اس نے میڈیکل سائنس، ہارٹ سرجری یا برین سرجری کی ہو، میڈیکل سائنس کے اندر وہ پڑھا لکھا ہو، لیکن اسے کہیں نہیں جی آپ اسکول کا نظام چلائیں، کیا وہ چلا سکے گا؟ نہیں چلا سکے گا. جس کے پاس دنیاوی بھی تعلیم ہو، دینی بھی تعلیم ہو، تمام تعلیم سے آراستہ ہو، آنیسٹ ہو، کرپٹ نہ ہو، اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. علیکم وزادہ بسطتاً فی العلم، جو علمی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اس کو اللہ رب العزت نے خود طالوت علیہ السلام کو لیڈر چنا. حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے مگر چھوٹے تھے، 17 سال عمر تھی. بل جسم اور جسمانی طور پر بھی صحیح ہو، زیادہ بوڑھا نہ ہو، صحت بھی اس کی ٹھیک ہو. اسلامی نظام جب آتا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر لوگ دور دراز آتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، جو نظام لے کر آئے، پھر خلفائے راشدین نے، جو خلفاء، جو حکمران آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، جن کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کیوں تشریف لائے، مقصد کیا تھا، میلاد کیوں ہوا تھا، کیا نظام لے کر آئے، ان خلفاء نے کیا نظام لایا. ان میں ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. جب اسلامی حکومت کے حکمران بنے تو لوگ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ ہاتھوں میں لے کر ہزاروں میل ڈھونڈتے تھے کہ غریب آدمی مل جائے، اس غریب کو جا کر زکوٰۃ دو. وہ کہتے تھے مکہ میں کوئی غریب نہیں ہے، یہ کبھی کافی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ فتح ہو گیا، اسلامی نظام آ گیا، مدینہ میں نہیں ہے، حجاز مقدسہ میں نہیں، دور دراز علاقوں میں تو کوئی غریب ہوگا، اس کو جا کر زکوٰۃ دو. پوری اسلامی سلطنت میں کسی شخص کو کوئی غریب نہیں ملتا تھا کہ اپنی زکوٰۃ دے. یہ ہے اسلامی نظام جس کے لیے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. آ کر واپس آ کر اپنے گھر میں بیت المال میں جمع کرا دیتے تھے. اللہ رب العزت نے بھی حکم فرمایا، جس طرح ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا حکم فرمایا یا نہیں فرمایا نا؟ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی امانت، پیچھے حکمرانی کی بات آ رہی ہے، سیاق و سباق میں کانٹیکسٹ میں کس چیز کی بات آ رہی ہے؟ حکمرانی کی. حکمران کے کیا حقوق و فرائض ہیں، عوام کے کیا ہیں. تو امانت اقتدار، امانت حکومت الی اہلہا، جو اہل ہیں، جو قابل ہیں، جو کیپیبل ہیں، جو کیپیبلٹی رکھتے ہیں، ابلٹی رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، جو کرپٹ بھی نہیں ہے، آنیسٹ ہیں اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں، علمی لحاظ سے، دینی علم بھی ہے، دنیاوی علم بھی ہے، ان کو یہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ یہ کرو. پھر فرمایا تم آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے تھے، اس کو جو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے امتی ہیں، اس ملک کے اندر، اس وطن کے اندر آپ وہ نافذ کر سکیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لانے کا مقصد تب پورا ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.